حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس کے معنی ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب کو مسلمان، یہودی اور مسیحی نبی مانتے ہیں۔ آپ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یوسف علیہ السلام آپ ہی کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں 170 سے زائد بار اور قرآن میں نام کے ساتھ 10 سورتوں میں 16 بار آیا ہے۔ آپ کی نسل بنی اسرائیل ہے۔ قرآن میں آپ کا ذکر کئی بار آیا۔ آپ کا ذکر سورہ یوسف میں بھی آیا ہے۔ آپ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، بچپن ہی سے بے حد شریف اور علم و شعور کے مالک تھے۔ آپ اپنے والد اسحاق کے بعد نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ آپ کا علاقہ نبوت شہر کنعان تھا، وہاں آپ نے کافی عرصہ نبوت کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ کو کنعانی یعنی عبرانی، آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ کہہ کر پکارتے تھے۔ کافی عرصے بعد آپ کو ایک عبرانی لڑکی راہیل یوسف کی ماں سے عشق ہو گیا، اور راہیل بھی آپ سے بے حد عشق کرتی تھی۔ راہیل کا باپ اس شہر کا گورنر تھا۔ یعقوب علیہ السلام اپنا رشتہ لے کر راہیل کے باپ کے پاس گئے، لیکن اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ تاہم یعقوب علیہ السلام کے بے حد پیار کے بعد وہ آپ علیہ السلام سے رشتہ جوڑنے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن اس کی چند شرائط تھیں۔ وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ راہیل سے شادی کرنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن لیا سے شادی کرنی ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام کو پورے 40 سال تک بغیر کسی پیسے کے راہیل کے باپ کی بکریاں چرانی ہوں گی۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام ان تمام شرائط پر کھڑے اترے اور اپنی محبت راہیل کے ساتھ چین کی زندگی گزاری۔ یہ واقعہ عشق کی ایک عظیم قربانی کو بیان کرتا ہے۔ نہیں تو کوئی بھلا کسی کی بکریاں 40 بٹک بغیر کسی پیسے کے کیسے چراتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چراتا۔ پھر آپ واپس لوگوں کو دین ابراہیمی کی دعوت دینے میں جٹ گئے۔ کئی سال آپ کے بیٹے یوسف کو ایک خواب آیا، اس کو سورج، چاند اور 10 ستارے سے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتلانے سے منع فرمایا، تاہم یوسف نے ایسا ہی یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی لیا راہیل کی بڑی بہن نے آپ علیہ السلام کی باتیں سن لی اور اپنے 10 بیٹوں کو بتا دی۔ یہ بات سن کر ان 10 بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے یوسف کو لے جا کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی تو انہوں نے منع فرما دیا۔ پھر وہ سب اپنی ماں لیا کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ یعقوب علیہ السلام سے انہیں یوسف کو لے جانے کی اجازت دلا دیں۔ لیا 10 بیٹوں کی ماں کے اصرار پر انہوں نے یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر اس کی قمیص پہ بکری کا خون لگا کر واپس چلے گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے یوسف کا پوچھا تو انہوں نے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس پر یعقوب علیہ السلام بے حد غمگین ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے یعقوب کو یوسف کی خون سے بھری ہوئی قمیص دکھائی تو یعقوب علیہ السلام کا سینہ کھول اٹھا، اس پر وہ بہت غمگین ہوئے۔ جب آپ نے اس قمیص پر غور فرمایا تو دیکھا قمیص تو کہیں سے نہیں پھٹی، تو یوسف کو بھیڑیے نے کیسے کھا لیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے تو پھر یہ کیسے ملے کہ یوسف کی قمیص کہیں سے نہیں پھٹی؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام کافی عرصے اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ بیٹوں سے الگ ہو کر اپنا گھر بنا۔ یوسف کی جدائی کے بعد آپ علیہ السلام پورا دن کمرے میں رہ کر روتے رہتے، یہاں تک کہ رو کے آپ علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی۔ اس کے تقریباً 40 سال بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یوسف عزیز مصر ہے اور مصر میں آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام اتنی طاقت ہو کہ آپ اڑ کر یوسف کے پاس پہنچ جائیں، لیکن آپ علیہ السلام تو آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام اتنا سفر کیسے کرتے؟ تو یوسف نے اپنے ایک بھائی قمیض بھیجی جو ابراہیم علیہ السلام، جو یعقوب علیہ السلام کے دادا ان کی تھی۔
جو انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دے دی بھجوائی۔ یعقوب نے وہ قمیص اپنی آنکھوں پر رکھی اور اللہ کے کرم سے آپ علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام یوسف سے ملنے مصر گئے، جہاں 4000 مصری آپ علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے یوسف سے ملے اور خوشی خوشی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام 24 سال مصر میں رہے، پھر 147 سال کی وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات پر اہل مصر 70 روز تک روئے۔ آپ علیہ السلام اپنے باپ دادا اسحاق و ابراہیم کے ساتھ مسجد خلیل جو فلسطین میں ہے دفن ہیں۔ قرآن میں یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے، لیکن ان کے نام ان کی ماؤں کے نام مذکور نہیں، سوائے یوسف نبی کے، جن کے نام پوری سورہ قرآن میں ہیں، جن کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم میں آپ کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں اور ان کے 12 بیٹوں کے نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ لیہ بنت لابان سے شمون، لاوی، یہود، عیساقار، زبولون اور دینا بیٹی۔ راحیل بنت لابان سے یوسف بنایا میم، بلہا باندی سے دان اور نفتالی، زلفہ باندی سے جاد آشر۔ بس میرے بھائیوں دوستو، یہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔